یہ جو بارات لے کر آپ جاتے ہو نا، اللہ کی یہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ بیٹی والے کا شادی میں خرچ ہے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ آپ بارات جائیے، 100 لے کے جائیے، 150 لے کے جائیے، اس سے مطلب نہیں۔ جائیے، نکاح پڑھیے، لڑکی کو لے کے آئیے۔ ہاں، ولیمہ کرنا نبی کی سنت ہے، آپ ولیمہ کیجئے گا، اپنے گھر میں 100 کا نہیں، ہزاروں کو کھانا کھلائیے، یہ نبی کی سنت ہے، اس میں ثواب ملے۔ لیکن یہاں ذبح تو بیٹیہ والا ہوتا ہے، ذبح بیٹیہ والا ہوتا ہے، اللہ کے اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے تھے، کسی صحابی نے کہہ دیا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا۔ تو اللہ کے نبی مسکراتے ارشاد فرماتے کہ سعد، جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے۔ ذرا سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے۔ اے سعد کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے کہا کہ جنت میں تو نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے سعد، ایسا نہ کہو، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اور قربان جائیے۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، میری شادی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بیٹی کون دے گا؟ میں شکل کا کالا کلوٹا ہوں۔ قربان جائیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں۔ کہا کہ جا، وہ مدینے میں بہت بڑے رئیس آدمی تھے مدینے میں، اس کے گھر بھیج دیا کہ جا، اس کی خوبصورت بیٹی ہے، یہ پیغام لے کر تو جا، اور جب وہ تمہیں پوچھیں گے تو بتا دینا میں نے بھیجا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے اس بیچارے کے دروازے تک پہنچا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بیچارے غریب تھے، غریب ہے، پاس میں پیسہ ہے نہیں، اوپر سے شکل اچھی نہیں ہے، کالا کلوٹا ہے، اور جس گھر میں یہ پیغام لے کر گئے ہیں سب سے بڑا امیر پیسہ والا آدمی، اور اس کی بیٹی جس لڑکی کے لیے یہ پیغام لے کر گیا ہے وہ حسین و جمیل لڑکی ہے۔ ڈرتے ڈرتے دروازے میں دستک دیا تو اس کا باپ دروازہ کھولا۔ کیا بولا جی ہم آئے ہیں پیغام لے کر۔ بولا کیسا پیغام؟ کس کا پیغام؟ جلدی بول، کس کا پیغام؟ کہا کہ جی میں اپنا پیغام لے کر آیا۔ بولا اپنا پیغام لے کر آیا، کس کے لیے لے کر آیا؟ بولا آپ کی بیٹی کے لیے لے کے آیا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے بیچارہ بولا کہ آپ کی بیٹی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ شخص نے کہا کہ اپنی شکل دیکھی؟ شکل دیکھے ہو؟ اب تمہاری ہمت کیسے ہوگی میرے دروازے پہ پیغام لے کے آنے کی؟ دروازہ بن کے بیچارہ غریب آدمی بھاگا در سے۔ اس کی بیٹی جو تھی نا وہ سن لی، دروازے کار میں اس کی بیٹی نے سن لیا۔ باپ جب دروازہ بند کیا تو بیٹی نے کہا ابا حضور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ تو غضب ہو گیا، آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کس کے فرمان کو ٹھکرایا ہے؟ ابا حضور آپ جائیے، اس کے واپس لائیے، گھما کر لائیے، میں اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ بول۔ ہم اس لڑکے کی شکل کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو فرمان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ انہیں بھیجا کس نے؟ لیکن کے باپ کو افسوس ہوا کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اسے، یہ بے ادبی ہے۔ بھاگا بھاگا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معاف کر دیں یا رسول اللہ، بھول سے میں نے ان کے ساتھ یہ پیش آیا میں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم تیار ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میری بیٹی بھی تیار، آپ نکاح پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا۔ اب نکاح پڑھا دیا، نکاح پڑھا دیا، اب بیوی کے لیے کپڑا چاہیے تھا، جوڑا چاہیے تھا، کھانے کے لیے کچھ پیسہ کچھ سامان چاہیے تھا، پاس میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ساتھ جا اپنی بیوی کو لے آ۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، علی کے پاس چلے جاؤ، اس سے لے لینا، قرض لے لینا، بول دینا میں نے بھیجا ہے، میں ادا کر دوں گا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلے جانا اور عثمان کے پاس چلے جانا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ اب اس واقعے کو حضرت سعد نکاح کیے، اپنی بیوی کو لائے کہ نہیں لائے؟
اپنی بیوی کو لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ پیسے تو اسے ملا، درہم اسے ملے، مدینے کے بازار میں بھی پہنچا، سارا سامان خریدا، لیکن بیوی سے نہیں مل پایا۔ اس واقعے کو انشاءاللہ میں لاسٹ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ جو میں نے شعر سنانا چاہ رہا تھا حضرت حنظلہ کے بارے میں، پہلی رات ہے حضرت حنظلہ کی، بولیے بولو، پہلی رات ہے، بیوی سے ملے، غسل فرض ہو گیا، غسل فرض ہے۔ اللہ کے نبی کی صدا کانوں سے ٹکرائی رات میں، اٹھے بستر، ہاں، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ اب حضرت حنظلہ کا بھی واقعہ یہی رہنے دیجیے، بیوی نے دامن پکڑا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ کہا کہ میری شریک حیات بس میرے دامن کو چھوڑ دو، شوہر کو اجازت دے دو، اگر میں میدان جہاد میں شہید ہو گیا تو شہید کی بیوی کہلائے گی، اگر میں بچ کر آ گیا تو غازی کی بیوی کہلائے گی، اور سنو اگر میں لوٹ کر آ گیا تو خیر ہے، اگر نہیں لوٹا تو جنت میں ملاقات کر لیں گے۔ سبحان اللہ، بولا تماشا۔ ہاں نوجوانوں، ابھی کوئی بچہ کرے گا؟ بولے نہیں، تھوڑا چھوڑی کہنے جو میں۔ اب حضرت حنظلہ کا بھی، حضرت حنظلہ گئے جنگ میں، گئے شہید ہو گئے، غسل فرض تھا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھائی ان کے جسموں کو جمع کرو، جو شہید ہو جاتے تو ان کے جسموں کو جمع کیا جاتا تھا، اور سارا میدان لاشوں کو جمع کیا جا رہا ہے، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ حضرت حنظلہ کی لاش ہے ہی نہیں ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت حنظلہ نہیں ہے، شہید ہوا ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے۔ اب حضرت حنظلہ کا جسم کہاں گیا؟ پہلے کہاں گیا، پھر جسم آیا، قربان جائیے۔ اس واقعے کو بھی انشاءاللہ میں لاسٹ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، بس شعر سے سماعت فرمائیے۔ وہ جو محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ منظر کو تاریخی شعر ہے، جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے تو کوئی معجزہ دکھائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا معجزہ دیکھو گے؟ تو کفار مکہ نے کہا ایسا کریے، یہ جو آسمان میں چاند ہے، یہ آسمان میں جو چاند ہے اس کا 2 ٹکڑا کر دیجیے، پھر مان لیں گا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سنے کہ نہیں واقعہ، سنے کہ نہیں؟ اب دیکھیے میرا جو عنوان ہے، جو میرا موضوع ہے وہ مسجد ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اب وہ شعر آ رہا ہے اس لیے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دے رہا ہوں، اگر میں ادھر جاؤں گا تو پھر ادھر کی تقریر باقی رہ جائے گی۔ ستاروں سے
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی کی تھی آسمان کی طرف، چاند کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی۔ اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف۔ اللہ نے حکم دیا، اے چاند میرے محبوب کا اشارہ ہو رہا ہے، اپنے سینے کو چیر دے۔ چاند دو حصوں میں بٹ گیا، ٹکڑا ہو گیا۔ ستاروں سے یہی چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار بولے تو ماشاءاللہ۔ ذہن کو حاضر کرنا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے کھڑگپور کے لیے ہم لوگوں کو نکلنا ہے، 11 بجے رات میں ٹرین ہے کشن گنج سے۔ وہ حضرت علامہ مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف فرما ہے۔ بس ایک ساتھ ہم لوگ نکلیں گے۔ کل کا پروگرام کھڑگپور کا پروگرام ہے، اس پروگرام کو پکڑنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ میرے اس سفر کو کامیاب کر دے، آمین بولے الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور بتایا گیا کہ جو وضو بنا کر مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کا، دیکھیے اللہ کی ذات پہ یقین کیجئے، یقین مضبوط، اتنا یقین مضبوط ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی ہمارے ایمان کو چھین نہ سکے۔ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔